نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ هو الاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیا 58 سے تلاوت لگاتی ہوں۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اچھا جی، اب یہ سمجھے کہ دوسرا رخ آ گیا نا۔ پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ قید میں سے نکلے اور پھر ان کو فائنانس منسٹر لگا دیا گیا کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتائی تھی اور خود یہ بھی کہا کہ میں آئی ایم سو شیور کہ میرا خواب کی جو ہے آپ نے دیکھا اس کی تعبیر یہی ہے کہ اگر آپ مجھے چارج دیں تو میں مینج کر لوں گا کہ کیسے 7 ایئرس تک آپ جو ہے وہ غلہ جو ہے اس کو سیو کریں اور پھر قحط کے جو 7 ایئرس ہیں اس میں کیسے جو ہے وہ غلہ جو ہے اس کو آپ یوز کریں گے، تو میں ساری وہ کیلکولیشنز اور ہر چیز کروں گا۔ تو اس کو جیسے ہم نے پڑھا تھا یوسف محسن تھے، تو کیا تھا کہ جو انہوں نے غلے کا ٹارگٹ دیا تھا نہ صرف انہوں نے پورا کیا بلکہ اتنا اچھا انہوں نے مطلب اس کو مینج کیا کہ مصر کے پاس پھر بہت زیادہ غلہ تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جو ہے وہ اوور پرفارم کیا، ٹھیک ہے، انڈر کمٹ کیا اور اوور پرفارم کیا، اور پھر جب اتنا زیادہ مصر کے پاس غلہ تھا تو اس کا جو شور شرابہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی گیا، کیونکہ قحط صرف مصر میں نہیں آیا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور علاقوں میں بھی قحط آیا، تو شام میں، کنعان میں، فلسطین وغیرہ میں ہر جگہ جو تھا مطلب قحط تھا، اور وہاں پھر یہ چور مچا کے غلہ جو ہے مصر میں غلہ ہے، تو وہاں پہ کئی قافلے اور بڑے لوگ جو تھے وہ آتے تھے غلہ مانگنے کے لیے آتے تھے اور پھر ان سے ٹریڈ کرتے تھے کہ ہمیں غلہ دیا جائے۔ وہاں پر آپ کو پتہ نا بیٹر سسٹم تھا کہ اپنی کوئی چیزیں لا کے دیں اور پھر ان سے غلہ لے لیں، تو اس طرح ہوتا تھا۔ تو جب یہ سارا سسٹم وہاں پر ہوا تو پھر ایسے ہی خبر جب پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باقی کے جو بھائی تھے، جو 10 کے 10 دوسرے بھائی تھے، وہ بھی ان کو بھی خبر پتہ چلی اور وہ بھی غلہ لینے کے لیے مصر میں آ گئے۔ اب جو وہ وہاں پر آئے غلہ لینے کے لیے تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے تو شاید نہیں پہچانا بالکل بھی حضرت یوسف کو۔ obviously وہ تو بالکل اس بات پہ انہوں نے یقین نہیں کیا ہوگا نا کہ اس کو تو ہم نے گرا دیا تھا کنویں میں، تو یہ یہاں کہاں اپنی اوپر کی پوسٹ پہ کہاں۔ تو دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، یہ ہے نا آیا 58 میں کہ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے۔ تو اب آپ نے جب پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں اور یہ جو لینے آئے ہیں، تو پھر وہ یہ 10 بھائی تھے تو صرف غلہ بھی کافی لوگوں کا لینے آئے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت یوسف کی جو بھی ٹیم ہوگی یا انہوں نے جب دیکھا ہوگا، حضرت یوسف نے جب ان کو دیکھا تو جو بھی آرڈر کیا ہوگا کہ بتاؤ بھائی کتنے لوگ ہیں، کاؤنٹ کیے جائیں کہ کتنے لوگوں کے لیے تم غلہ مانگ رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہیں کتنا دینا ہے، تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ ایک تو ہمارا بھائی جو ہے وہ ادھر ہے، ہمارے پیرنٹس ادھر ہیں۔ تو پھر حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں ایسے تو نہیں، جتنے لوگ تم بتاؤ گے یا ان کا مجھے پتہ چلے گا تو اس کے حساب سے غلہ ملے گا نا۔ تو اس میں پھر 59 میں انہوں نے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، اور اب ستیلا بھائی وہ حضرت بنیامین علیہ السلام، انہوں نے ذکر کیا ہوگا کہ وہ بھی گھر بھر ہیں اور اس طرح، تو انہوں نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ میرے پاس، میں خود اس کو دیکھوں گا پھر میں اس کے حصے کا غلہ تمہیں دوں گا۔ پھر آگے دیکھیں اپنی تعریف بھی کی کہ دیکھا نہیں کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کتنا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اچھا اب یہاں سے اب ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک کوالٹی جو ہے وہ نا اس کو بتایا بھی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تھا نا کہ میں اس چیز کا ٹیک کیئر کر سکتا ہوں، مجھے آپ فائنانس منسٹر بنایا۔ تو دین کے معاملے میں کئی دفعہ مطلب یہ بات ہے کہ اگر دین کے معاملے میں کوئی آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو ایک ڈگری آگے سمجھ رہا ہے کوئی، تو اگر آپ کو اپنے دل سے یہ لگ بھی رہا ہے کہ آپ نہیں ہیں اتنے
اتنے دین والے نہیں ہیں جتنا سامنے والا سمجھ رہا ہے آپ کو، اور وہ آپ سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں حکمت اس میں ہوتی ہے کہ اس وقت بس الحمدللہ کیا جائے اور یہ کہا جائے بس ایسا ہی ہو جیسے آپ کہہ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے اس طرح ہی ہو اور میں اتنی ہی دیندار ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہیں بس اللہ استقامت دے کے ہم اس کو آگے لے کے چلے اور ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ یہ چیز بھی ایک تبلیغ میں شامل ہوتی ہے کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے دعا کا ذکر کریں اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کی استقامت دے۔ لیکن اور دوسری بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ کئی دفعہ اپنی کوالٹیز دوسرے کو بتانی بھی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ لوگ آپ کو آپ کی بات لائٹلی لیتے ہیں اور آپ کو نہیں ایز اے پراپر سورس سمجھتے، تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہاں سے ایجوکیشن لی ہے، یہ میری ایجوکیشن ہے، یہ میرے سرٹیفکیٹس ہیں، یہ میری ڈگری ہے، یہ میں کر سکتی ہوں اور یہ میری کیپیبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ چھپائیں گے تو نہیں نا، تو کئی دفعہ چیز بتانی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے ذکر کیا کہ میں اچھا مہمان نواز ہوں اور کیسے پیمانہ بھر کر دیتا ہوں تاکہ ان کو یہ ہو کہ ہاں یہ پھر ہمیں دے گا، تھوڑا سا نا ان کو بھی یہ چیز آئے۔ تو اس لیے کبھی کبھی اپنی تعریف جو ہے وہ سن بھی لینی چاہیے اور کسی جگہ پہ ضرورت ہو تو پریزنٹ بھی کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اب آگے 60 میں کہا اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اب تھوڑا سا ان کو وارننگ بھی دی کہ اس کو لے کر آؤ ورنہ پھر میں تمہیں کوئی بھی غلہ نہیں دوں گا اور بلکہ میرے پاس بھی نہ آنا، تھوڑی سی وارن بھی کیا ان کو تاکہ یہ نہ ہو کہ روب بھی ڈالا نا کہ یہ نہ ہو کہ لائیں نا مجھے ٹیکن لائٹلی لینا شروع کر دیں یا ٹیکن فار گرانٹیڈ لیں، تو روب بھی کئی دفعہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہر دفعہ ہر بات جو دوسرے کو سمجھانے کے لیے آپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے کہ بس بہت ہی پولائٹ رہیں اور بہت کچھ ہے، کبھی کبھی کوئی بات جو ہے نا ذرا کڑک ہو کے بھی کہنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ دوسرے کو جا کے لگے بھی صحیح، تو بہت ہی حکمت کے ساتھ تھوڑا سا کبھی اسٹریٹ فارورڈ ہو کے کڑک بھی ہونا پڑتا ہے۔ اچھا پھر 61 میں کیا آیا، اب بات جو ہم نے بیلنس رکھنا ہے نا وہ یہ رکھنا ہے کہ تعریف اتنی بھی نہیں کرنے کے تکبر آ جائے، ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ تعریف اتنی ہو گئی کہ تعریف ہی کے چکر میں تکبر آ گیا، اور کئی دفعہ عاجزی جو ہے وہ اتنی آ گئی کہ اپنے آپ کو بہت ہی بیش کرنے لگ گئے، ٹو مچ عاجزی بھی صحیح نہیں ہے اور تعریف بھی اتنا نہیں اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائیں کہ اس تعریف سے اپنے آپ میں تکبر ہی لے آئیں، ٹھیک ہے؟ بیلنس ہر جگہ پہ بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا پھر انہوں نے 61 میں کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اب انہوں نے کہا کالو سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، تو اب جب لفاعلون ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرورم ضرور ہم، جب لام کا لفظ آ جاتا ہے نا جب اس میں دوسرا ضرورم ضرور ہم ایسا کوشش کریں گے۔ اب انہوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم ضرور کوشش کریں گے۔ اب 62 میں آیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں ہی رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کے وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹے۔ اچھا اب یہ کیا کیا انہوں نے، ایک اور حکمت کی، اور وہ کیا حکمت تھی، کیا پلاننگ تھی؟ اب یہ دیکھیں یہاں پر سورہ یوسف میں نا ہمیں سارا بتاتے ہیں توکل، اسباب اور جیسے تقدیر اور تدبیر کے کیسے تقدیر اور تدبیر کا جو ملاپ آپ کو سورہ یوسف میں ملے گا نا قرآن میں اور نہیں ہے کہیں۔ اسی طرح پلاننگ اور توکل بھی یہاں پر ذکر ہے کہ صرف توکل نہیں کیا کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، پلاننگ بھی کی، اسباب بھی بہت ضروری ہیں، ہر چیز کے لیے ہم نے اسباب بھی یوز کرنے ہیں پھر توکل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کیا اسباب کیا کہ جو سامان وہ جس کے بدلے میں وہ غلہ لینے آئے تھے نا تو چپکے سے وہ بھی ان کے ساتھ واپس رکھوا دیا، تو یہ ایک ان کا یہ پلاننگ تھی کہ میں ایسا کروں گا تو ایک تو وہ احسان مند ہوں گے اور ضرور واپس آئیں گے، یہ دیکھیں کہ وہ کتنا اچھا انسان تھا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ آپ کی اگر جیسے ان کے بھائیوں نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا نا تو اس کا یہ بھی مورل ہے کہ کبھی کوئی آپ سے اگر اچھا سلوک نہ کرے تو آپ اس سے بڑھ کر اچھے ہو جائیں، تو کئی دفعہ دوسرے کو احساس ہو جاتا ہے یا کہ یہ جو ہے اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے ایک چیز کہ اب آپ زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو اس سے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ دوسرے انسان کو جو ہے وہ پلٹ آتا ہے یا اس کو ایک طرح کی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہم ایک طریقہ جو ہے وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کسی عام زندگی میں ہم جب کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا نا کہ ان کے پاس بھی اس طرح تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام تراشی ہوئی تھی تو پھر ان کے اوپر جب لگا دیا انہوں نے ان کی جو وہ کریکٹر اسیسینیشن کی تھی تو اس وقت ایک شخص تھا جس کو وہ ہر مہینے کا خرچہ دیتے تھے اور وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا
تو پھر بعد میں آپ نے اس کو جب سارا الزام حضرت عائشہ سے اتر گیا تو وہ جتنا ان کو خرچہ دے رہے تھے نا اس سے بھی زیادہ دینے لگ گئے، کہ کیونکہ پہلے ان کو خیال آیا کہ میں اس کو نہ دوں، لیکن پھر اللہ کے خوف سے آپ نے اس کو اس سے بھی زیادہ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جب کسی کے ساتھ ہم احسان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ برا کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ اب تو بالکل نہیں دیں گے اس کو۔ یہ چیزیں بھی ہیں، بہرحال یہ بہت مشکل کام ہے، اٹس ناٹ این ایزی جاب، لیکن ڈویبل ہے، اگر کسی کو لگے تو وہ کر بھی سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ 63 جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، وَأَنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرت یوسف کے لیے بھی انہوں نے یہی کہا تھا وَأَنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اب پھر ان کے لیے بھی یہی بولا تو بالکل وہی ورڈز ہیں نا، وہ حضرت یعقوب کو تو کلک کر گئے ہوں گے کہ یہ تو انہوں نے جو ہے یوسف کے معاملے میں مجھے بولا تھا اور اب پھر بول رہے ہیں مجھے، تو یہ بنیامین کو لے جائیں گے، وہ ان کو ڈر تھا کہ وہ تو اجازت نہیں ملے گی مجھے ہمیں بنیامین کو لے جانے کی، کہ جو پہلے ہمارے ساتھ ہم نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا تو ان کو یہ ڈر بھی تھا، تو لیکن پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تو بالکل غلہ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا اگر آپ اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ تو بہت انہوں نے منت سماجت کی ان کی کہ جو ہے نا آپ یہ ہمارے ساتھ اس پہ مہربانی کریں۔ اب 64 میں آیا، باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پہ میں کیا بھروسہ کروں گا، کہ میں تم پہ بھروسہ کر کے تو نہیں بھیج سکتا۔ ہاں بہرحال یہ ہے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہی ہے کہ اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں تو یہ تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر وہی ان کا جو ہے حفاظت کرنے والا اور وہی رحم فرمانے والا ہے، تو میں تم پہ تو میں بھروسہ نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں نا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ میں تم پہ تو نہیں کر سکتا بھروسہ، ہاں اللہ کے حوالے، اللہ کے سپورٹ۔ یہاں ورڈ ہے نا ہوا ارحم الراحمین، ارحم کا مطلب یہ ہوتا ہے یا رحمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کنٹینیوس رحمت جو ہوتی ہے نا اس سے ایک تو ہوتی ہے نا کہ ایک وقت میں رحمت آئی اور ایک ہوتی ہے جو کنٹینیوس رحمت آتی رہی، تو اس کے لیے ارحمہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب 65 میں آیا، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے اور وہ یہ دیکھ کے پکار اٹھے کہ ابا جان ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شطر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنا غلہ کا اضافی آسانی کے ساتھ ہو جائے، کہ انہوں نے کہا یعنی کہ ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لے آئیں گے، یعنی کہ ہم ایکسٹرا بھی لے آئیں گے، وہ تو اتنا دیکھیں ہمارا سامان بھی واپس کر دیا، اب ہم جائیں گے تو پھر ہمیں زیادہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ مل جائے گا کہ جو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اس کے اندر۔ 66 میں ہے، ان کے باپ نے کہا میں نے اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس کال پر اللہ نگہبان ہے۔ اب کیا ہے، حضرت یوسف نے کہا نا ان کو کہ میں تو صرف اللہ کے پہ بھروسہ رکھتا ہوں، اور اب یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف کے بیٹے تھے نا تو ان کو پتا تھا کیسے۔ اب جو یہ ہم نے حضرت یوسف کے بھائیوں کا کریکٹر ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس قسم کا ہے کہ وہ مکس اینڈ میچ ہے، مطلب یعنی کہ اس کے اندر کھٹا بھی ہے میٹھا میٹھا بھی ہے، وہ کہیں غلط کام بھی کرتے ہیں، کہیں کچھ ان میں احساس بھی ہے، کہ مطلب بالکل ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم ذکر کرتے ہیں نا کہ بالکل ہی تو گئے گزرے تھے یا بہت برے کریکٹر کے تھے، ایسا نہیں ہے، کچھ ہم ان کا مکس میچ کریکٹر دیکھ رہے ہیں، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے ہم لوگوں کی طرح، جیسے ہم لوگوں میں بھی بہت اچھائی نہیں ہے تو بہت برائی بھی نہیں ہے، رائٹ؟ باقی تو پیغمبر ہے نا، حضرت یوسف اور حضرت یعقوب تو پیغمبر ہیں، اور ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا ہم سے، پیغمبروں کی طرح اتنا تو نہیں ایکسپیکٹ کیا جاتا، بٹ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو اس کی کریکشن کی جائے، معافی مانگی جائے اور کوشش کی جائے کہ اچھا کام کیا جائے۔ اب جب ان سے، کیونکہ حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ یہ ان کا ایمان اور عقیدہ تو ہے، کہ عقیدہ ہے کہ اگر میں ان سے اب اللہ کے نام کی قسم لے لوں گا تو پھر میں ان کے اوپر جو ہوں وہ بھروسہ کر سکتا ہوں کہ یہ اپنی طرح کی پوری کوشش کریں گے جب یہ اللہ کے نام کا جو ہے وہ قسم کھا لیں گے۔ یہ دیکھیں ان کو بھروسہ تھا ان کے اوپر، کہ ان کو پتا تھا کہ میری اولاد کا عقیدہ درست ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ چکر کیا ہے کہ جو امورالٹی میں کیا ہوتا ہے کہ امورالٹی میں یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی آپ کو رائٹ اور رانگ کا تو پتا ہے لیکن یہ ہو جاتا ہے نا کہ غلطی ہو جاتی ہے، اس طرح ان کے بھائیوں کا کریکٹر لگ رہا ہے کہ یہ امورل تھے، کہ رائٹ اور رانگ کو پتا تھا، غلطی ہو گئی۔
لیکن کیا تھے؟ اے مورل نہیں تھے. اب آج کل کے زمانے میں کیا ہے، کئی دفعہ بہت سی چیزیں جو ہیں اگر اے مورالٹی ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ آپ کو رائٹ اور رانگ کا احساس یعنی گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اگر ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی چیز آج نہیں کر رہے لیکن ہم یہ ارادہ بنائیں کہ اوکے فائن، یہ رائٹ چیز ہے، یہ رانگ چیز ہے، آج میں نہیں کر رہی لیکن انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے رہیں کہ میں اس کی طرف کروں. جیسے ہم یہاں یہ بینکنگ سسٹم ہے یا ہمارا حجاب لینا ہے یا کچھ ہے، ہم آج نہیں لے رہے حجاب یا آج ہم بینکنگ سسٹم پہ چل رہے ہیں لیکن ہم اس بات کو مانے صحیح کہ ہاں جی حجاب ہمارے پہ فرض ہے. ٹھیک ہے، ہم سے نہیں ہو پا رہا، ابھی ہم نہیں کر پا رہے. بینکنگ سسٹم میں سود جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، آج ہم ایسے گھرے ہوئے ہیں، ہم اس بینکنگ سسٹم کے اس میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم کی رستہ. یہ ہو گئی ان مورالٹی. ایک ہو گئی اے مورالٹی کہ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں حجاب تو ہے ہی نہیں ہے، بڑی دیکھی ہیں حجاب والیاں، بڑے ان کے کام دیکھیں، یہ ہمارے سے بھی گئی گزری ہیں اور اتنا حجاب ہے ہی نہیں. کہاں لکھا ہے قرآن میں حجاب ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ ایسے بھی لوگ کہتے ہیں نا کدھر لکھا ہے قرآن میں حجاب ہے. یا پھر نہیں نہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے، سود تو کچھ اور ہے، یہ تو فائنینشیل ان کو سینس ہی نہیں ہے، تو غلط ہی بات کی ہے. تو غلط کو غلط کہنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ اے مورالٹی آ جاتی ہے نا کہ آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور اس کو نارملائز سمجھتے ہیں یا پھر یہ سمجھتے ہیں وہ تو اس زمانے میں کہا تھا نا، یہ تو کلچرل چیز ہے، یہ تو پرانے زمانے کے حکم ہے، اب لاگو نہیں ہوتے، اب نہیں چلتے. تو پھر وہ اے مورالٹی جو ہے وہ اصل کاز ہوتی ہے انسان کا خطرے کا سبب، خطرے کی گھنٹی ہے وہ. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اے مورل کبھی نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے ان کے یہ تھے نا حضرت یعقوب کے بچے، تو ان کو یقین تھا کہ ان کا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ جب ابھی اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے تو واقعی ماں سوائے اس کے کہ ان کو کوئی تکلیف آ جائے نہیں اب ایسے کچھ کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی. بالکل ایسے سورہ بقرہ میں بھی ذکر آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی، کہا تھا نا کہ وَأَخَذْنَا مِيثَاقَ لَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، کہ اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ طور کا پہاڑ لا کے تم سے قسم کھلوائی تھی کہ تمہیں جو تم پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو تم قوت سے پکڑو گے اور اس کا ذکر کرو گے. تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی ایسے قسم کھلوائی تھی کہ اگر عقیدہ ہے تو قسم کھاؤ کہ اس کو پھر پکڑو گے. تو قسم کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کی نا کہ جب انسان وہ قسم کھائے اور کوئی حلف لے تو اس کو بہت سیریسلی لے. اچھا جی، اب 67 میں آیا. پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. اس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. کتنی اچھی بات ہے نا. الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ اللہ کے سوا میں نے کسی اور پہ بھروسہ نہیں کیا اور کوئی اور اس کے علاوہ بھروسہ بھی نہیں کر سکتے کسی اور پہ نا، صرف اسی پہ توکل کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اپنے بچوں کو ایک تو دیکھیں کیا حکم دیا کہ تم لوگ جو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا. کیا وجہ تھی کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل کرایا؟ ایک تو دیکھیں نا اس کی 3 علماء نے ریزنز کہے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں ایسے غلہ جو تھا کم تھا، قحط تھا، ایسے حالات تھے تو اگر وہ اکٹھے کے اکٹھے جاتے تو علماء نے کہا ہو سکتا ہے کوئی لوگ ان کو چور سمجھ لیتے یا کہ یہ اکٹھے کہیں اٹیک کرنے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنے تھے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے یہ حکم نے کہا کہ علیحدہ علیحدہ طریقے سے دروازوں سے جانا. اور تیسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ہو کہ حضرت یوسف بھی غلہ لینے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جائیں تو کہیں بھائی مل جائیں ان کو اور یوسف کو بھی لے کے ساتھ آ جائیں. تو یہ 3 علماء نے ہمیں اس کی رائے دی ہے کہ کیوں انہیں کہا 3 باب سے گزرنا، اور تینوں ہی درست ہیں. اچھا اب اس میں جو نظر لگ جانے والی بات ہے نا، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ نظر برحق ہے. ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑی سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اسلامکلی تو نظر برحق ہے. ٹھیک ہے، لگ جاتی ہے. یہ اب ہم کو جادو ٹونا تو نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھیں کہ یہ نہیں ہے، اور ہم بھی نہیں مانتے اگر ہمیں اس طرح نہ کہا گیا ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارا حکم اسی طرح ہے کہ نظر لگ جاتی ہے تو یہ حقیقت ہے تو ہمیں ماننا ہی ماننا ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے بازی لے جاتی ہے تو وہ نظر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ نظر آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے. یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا اور اس کے چہرے کے اوپر جو تھے نا داغ تھے چھوٹے چھوٹے، تو آپ نے کہا اس کو نظر لگ گئی.
صحیح ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں کیا حدیث ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں جو ہے یہ قضا اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت میں اموات کا سبب بنے گی، کہ اس سے اتنی نظر بد لگ سکتی ہے کہ اموات کا سبب بھی نظر بد کو کہا گیا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جی نظر بد سے جیسے انہوں نے کہا علیحدہ-علیحدہ دروازوں میں سے جاؤ۔ اب اس سے ہمیں سمجھ اگر نظر برحق ہے نظر تو کیا کہتے ہیں کہ جنوں کی بھی لگ جاتی ہے، انسانوں کی بھی لگ جاتی ہے، محبت کی بھی کئی دفعہ لگ جاتی ہے لیکن موسٹلی حسد کی نظر لگتی ہے۔ اب ہم جو ہیں ہر وقت اگر جو کہا گیا علیحدہ-علیحدہ داخل ہو کہ نظر نہ لگے تو اب ہم جو ہیں اگر ہمارے پہ جو نعمتیں ہیں وہ ان لوگوں کو ہر وقت دکھائیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں تو نظر لگنے کا چانس بڑھ جائے گا نا۔ تو ہم خود اپنے لیے جو ہے انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیں جی آپ یو ہیو اوپن انویٹیشن کہ آئیں اور ہماری نعمتوں کو نظر لگائیں کیا کہ ہم سوشل میڈیا پہ اپنی ہر اچھی چیز ڈال رہے ہیں ہمارے اپنے جب تیار ہو رہے ہیں ڈال رہے ہیں جب کچھ اچھا کھا رہے ہیں پہلے اس کو ڈال رہے ہیں جب کچھ اچھا پہن رہے ہیں پہلے اس کو ڈال رہے ہیں کہیں سیر پہ جا رہے ہیں پہلے اس کو ڈال رہے ہیں تو کتنے لوگوں کے ہم نظر کو انوائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ نظر برحق ہے اور یہ جو چیز ہے اس سے مطلب انسان بچ جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ اس چیز کو تو ہم نہیں روک سکتے نا یہ تو ہمارے دین میں ہے یہ کہ نظر لگ سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایک طریقہ ہے کہ نظر اگر لگ جائے تو کیسے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے اب یہ بھی اسی طرح طریقہ کیونکہ ہمیں احادیث میں سے ملتا ہے تو وہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک ایسے شخص تھا تو وہ نہا کے نکلے ایک صحابی اور جب نکلے تو ان کو ایک اور صحابی نے دیکھا اور کی بڑی تعریف کی تو جیسے ہی تعریف کی تو وہ گر گئے جو نہا کے نکلے تھے نا تو وہ گر گئے تو حضور پاک نے کہا کہ ان کو نظر لگ گئی ہے اب اس کا انہوں نے کیا کیا کہ جس کی نظر لگی اس کو یا تو اس کا غسل کروائیں یا اس کا جو ہے وضو کروا کے اس کا جو پانی ہے اس کے پانی سے اس کو نہلائیں جس کو نظر لگی ہو اس کو یا نہلائیں یا اس کو وضو کریں اب ظاہر بات ہے غسل کا وضو کا پانی تو تھوڑا سا ہی ہوگا نا تو جس سے اس کو نہلا رہے ہیں جس کو نظر لگی ہے اس کے پانی اس میں وہ پانی شامل کر دیں دوسرے کے وضو کا تو یا تو اس کو اس سے غسل دلوا دیں یا اس کو بھی وضو کرا دیں ڈیپینڈنگ اپون کیا اویلیبلٹی ہے پانی کی تو اسی طرح انہوں نے کیا اور پھر وہ جو تھے نا صحابی جو گر گئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اب یہ مسنون علاج ہے نظر کا جو ہمیں ملتا ہے احادیث میں اس لیے بتایا اب یہ کئی دفعہ بتاتے ہوئے آپ کو اور ہمیں شاید عجیب بھی لگے کہ ایسے کیسے لیکن جیسے ہم بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ چیز رائٹ نہیں ہے یہ ایسے دین میں نہیں بتایا ہم ایسے نہیں کر سکتے یا کبھی ہم اس دن بات ہو رہی تھی صلاۃ التسبیح کی بات ہو رہی تھی یا کچھ اور بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ والے صرف سجدہ شکر ہوتا ہے یا سجدہ اس کے نفل نہیں ہوتے نفل استغفار کے ہوتے ہیں تو ایسی کچھ چیزیں ہم بتاتے ہیں تو اسی طرح اب یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں نظر کے لیے تو یہ مسنون علاج ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دوں اس کے علاوہ بہت ضروری چیز کیا ہے کہ اپنے صبح اور شام کے اذکار which are ویری ویری امپورٹنٹ وہ پڑھیں اور اپنے 3 کل جو ہیں وہ ضرور پڑھیں اپنے مغرب کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 3 کل ضرور پڑھیں اور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پڑھتے ہوتے تھے دعا نظر کے اس کے لیے نظر بد کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامتی من کل شیطانی وہامت ومن کل عین لامت میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے یہ صحیح بخاری 3371 میں ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے اوپر جو تھے وہ دم کیا کرتے تھے نظر بد کا اور وہ ہے بسم اللہ ارقیقہ من کل شعین یزیقہ من کل حسد حاسد و کل عین واسم اللہ یشفیقہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ آپ کو شفا دے یہ مسند احمد میں 22760 ہے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ ایسے پھونک مارتے تھے اور اپنے جسم پہ لگاتے تھے اور آپ اگر کسی بچے کے اوپر یہ دم کر رہی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تو ایسے اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے بچے کے اوپر بچے کے منہ پہ پھونکنی مارنی ہاتھ پہ پھونک مار کے اس کے جسم پہ ایسے اپنا ہاتھ پھیرتے یہ مسنون طریقے ہمیں پتہ چلتے ہیں نظر کے لیے صبح شام 3 کل پڑھنے ضروری ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے صبح شام کے اذکار میں ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم وہ بھی پڑھیں
کہ اللہ کے نام سے وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ تمام جو نظر بد کی چیزیں تھیں میں آپ کو بتا دیا۔ اس کو شریعہ رقیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ شریعت کا میں جو رقیہ ہے یا جو دم ہے نظر کا وہ۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ ہاں، اور امپورٹنٹ چیز کہ مرچیں جلانا اور گوشت پھینک دینا چھت کے اوپر کہ ہم نے گوشت ڈال دیا پرندوں کو نظر اتارنے کے لیے، یا کالا دھاگا باندھ دیا ہم نے بازو پہ، سفر پہ جا رہے ہیں تو کالا دھاگا باندھ دیا، مرچیں جلائیں سر کے اوپر وارا مرچیں جلائیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں، بدعات ہیں، غلط ہیں، اس سے نظر نہیں اترتی۔ ہم نے نظر کے لیے وہی کرنی ہے چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، کہ پہلے تو کوشش کریں شو آف ہی نہ کریں، اور پھر بھی اگر کچھ ہو گیا ہے تو یہ چیزیں کرنی ضروری۔ اچھا جی، اب آگے پڑھتے ہیں۔ 68 اور واقعہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اب دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس نے اپنی مشیت تو کی کہ ان کو میں علیحدہ-علیحدہ داخل کروں اور یوں کروں۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے نا کہ نبیوں کو کوئی علم الغیب نہیں تھا، اور یہ کہ جیسے ہم نے کہا کہ تقدیر جو ہے وہ کئی دفعہ آپ کو لگتا بھی ہے، لیکن تقدیر کئی دفعہ حاوی آ جاتی ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، چاہے انسان کچھ بھی کر لے، کوئی سبب کر لے، کوئی احتیاط کر لے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، جیسے اگر ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں اور پھر بھی کچھ کوئی بیماری ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو وہ ہم تو سب کچھ پڑھتے تھے پھر بیمار ہو گئے، نہیں، وہ پھر ایک تقدیر ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو وہی اس میں ذکر ہے کہ حضرت یعقوب والد تھے، تب انہوں نے احتیاطیں کی، لیکن پھر کیا ہوا، اولاد کو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ پہلے بھی ان کو لگ رہا تھا تو حضرت یوسف جو تھے وہ ہو گئے تھے، اور اب بتا رہے ہیں کہ پھر دوبارہ جب انہوں نے اپنی طرف سے سبب کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا، اور کیا فائدہ نہیں ہوا وہ ہم پڑھتے ہیں آگے 69 میں۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلایا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ جب 70 جب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والے تم چور ہو۔ اچھا کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ لوگ بھائی گئے نا حضرت بنیامین کو لے کے، تو کہتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ارینج کیا، شاید پرابلی ایسے کیا ہے، کچھ ان کو ٹھہرنے کے لیے کمرے دیے ہوں گے، جو کچھ دیا ہوگا حضرت بنیامین کو جو ہے وہ اس وقت جگہ کہیں شارٹ ہوگی، انہوں نے ان کو کہا اس کو یہاں ٹھہرا دو، اور پھر ان سے بات کرنے گئے، ان کو کلیئر کر دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور جو بھی شاید انہوں نے جو بھی پلان کیا ہوگا یا جو بھی چیز انہوں نے کی ہوگی تو وہ انہوں نے ہو سکتا ہے شیئر دی حضرت بنیامین علیہ السلام سے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ جو تھی یہ پلاننگ کی، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی کیونکہ وہ نبی تھے نا، تو خود سے انہوں نے پلان نہیں کیا، یا اللہ سبحانہ، کیونکہ نبی وہی کرتے ہیں جو وہی ہوتا ہے، تو ان کے اوپر وہی ہوئی ہوگی کہ اس طرح کرو، تو انہوں نے اس وجہ سے اس طرح کیا۔ بہت سے اس میں کوسچنز آتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیسے کیا، پلاننگ ایسے کیسے کی، کیوں اس طرح وہ چیزیں ڈال دی حضرت بنیامین کے اس میں۔ جب ہم آگے پڑھتے ہیں نا کہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اس سامان میں کیا کیا تھا کہ اپنا ایک پیالہ جو تھا نا وہ حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ ان کی ایک پلاننگ تھی کہ انہوں نے وہ پیالہ رکھ دیا، اور جب وہ قافلہ چل کے گیا تو پیچھے سے انہوں نے جو تھے لوگ تھے انہوں نے آواز لگائی کہ تم لوگ تو چور ہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں پیالہ رکھا، ایسے کیوں کیا؟ تو بہت سے علماء نے اس کے بعد اسٹڈی کیا تو کہتے ہیں کیونکہ وہ پیغمبر تھے تو ان کا جو بھی ایکٹ تھا یا جو بھی پلان تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، تو اس لیے انہوں نے ایسے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طریقے سے ان کو یہ چیز کرانا چاہتے تھے، ایک اسپیسیفک طریقے سے اس کو لے کے جانا چاہتے تھے۔ اس میں آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بہت سے اسباق آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا جی، پھر یہ ہوا کہ جب ان کو پکارا گیا کہ تم لوگ چور ہو، تو اب انہوں نے پلٹ کے 71 میں انہوں نے پلٹ کے پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی ہے؟ اب حضرت یعقوب کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کے بیٹے یا حضرت یوسف کے جو اسٹیپ برادرز تھے انہوں نے پوچھا کہ تم سے کیا چیز کھوئی ہے؟ 72 میں سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور اس کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک باشتر انعام ہے اور اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔
اب کیا ہوا، انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ نہیں ملتا. ہم نے اوپر کیا پڑھا تھا کہ حضرت یوسف نے اپنا پیالہ رکھ دیا، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا. تو یہ دو چیزیں ہو گئی نا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کا بھی پیمانہ گم گیا، اور بادشاہ کا پیمانہ یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں حضرت یوسف بادشاہ تو نہیں تھے نا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہو سکتا ہے کوئی پیالہ یا ایک کپ جو تھا، ایک جیسے نا سگنیفائی کر رہا تھا کہ مصر کے پاس بہت غلہ موجود ہے، تو انہوں نے وہ سگنیفیکینس کے لیے وہ پیالہ رکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ خود کفیل ہیں یا ہمارے پاس غلہ ہے. یہ ایک سینس آف پرائڈ تھا. تو وہ والا پیالہ گم گیا تھا. وہ ایکچولی ڈھونڈنے وہ بادشاہ کا پیالہ آئے تھے، لیکن حضرت یوسف کا پیالہ بھی حضرت بنیامین کے اس میں تھا. اچھا جی. 73 ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تو لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. 74 انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے. 75 انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے یہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. 76 تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑاتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو صاحب علم سے بالاتر ہے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیا میں سب کچھ کلیئر کر دیا. کہتے ہیں نا کہ کیسے ہوا، کیوں انہوں نے پلاننگ کی، کیوں یوں کیا. اچھا جی. اب ان سے پوچھا گیا تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ یہ تو جس کے پاس سے سامان نکلے گا اس کو آپ اپنے قانون کے حساب سے سزا دیں گے اور آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب جب تلاشی ہونی شروع ہوئی تو وہ تو ان کے اسٹیپ بردر تو کلیئر تھے کہ ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی. جب تلاشی لینی شروع ہوئی تو حضرت یوسف نے جو ہے وہ پہلے ان کی تلاشی لے کے پھر خود حضرت بنیامین کی تلاشی لے کہا کہ اس کے پاس تو پیارا نکل آیا ہے. اور پھر کیا یہ بات کہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی چاہتے نہ کبھی بھی ان کے بھائی کو نہ پکڑاتے. اب دیکھیں پیالہ دینے کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ریزن کہ یا تو وہ ایک پلان تھا کہ کیسے ایسے ہوگا، یا یہ تھا کہ وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ میں پیالہ دوں گا حضرت بنیامین کو تو وہ جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائیں گے، اور کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے تو وہ بھی پہچان جائیں گے. لیکن بہرحال یہ جس طرح بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کبھی بھی یہ نہ کرتا کہ یہ جو تدبیر اس نے کی جو ہم نے اس سے کروائی، کہ وہی نبی تھے نا تو اسی طرح ایک وحی کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا. اور پھر کیا کہا کہ جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کر دیتا ہوں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے. یعنی کہ کوئی بھی عالم یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے. اور سب سے بڑا عالم کون ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب 77 میں آیا ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر پی لی، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کے رہ گئے بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر الزام تم لگا رہے ہو اور اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. اب ان بھائیوں کا اب دیکھیں جیسے ہی وہ حضرت بنیامین کے پاس سے پیالہ نکلا تو پہلی بات کیا کی، بجائے پروٹیکٹ کرنے کے یا کچھ کرنے کے فوراً کیا بولے، پھر وہی کہہ لیں ہاں یہ تو بالکل ہی چوری کر سکتا ہے، اس کا بھائی یوسف بھی چوری جو تھا وہ چوری تھا. اچھا اب یہ کس واقعے کی طرف نشاندہی ہے؟ وہ اس واقعے کی طرف نشاندہی ہے یوسف علیہ السلام جو تھے نا جب چھوٹے تھے تو ان کے جو نانا ابو تھے نا وہ بت پرست تھے. تو ان کی والدہ تو اسلام لے آئی تھی لیکن ان کے نانا بت پرست تھے. تو کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا جب حضرت بنیامین جو تھے وہ چھوٹے تھے. جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ جو تھی نا وہ انتقال کر گئی تھی. تو اس سے پہلے ان کی والدہ نے ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بچپن میں کہا کہ تم جاؤ نانا کے بت اٹھا کے لے آؤ، کیونکہ ان کے دل میں ہوگا کہ جب وہ بت اٹھا کے حضرت یوسف لے آئیں گے تو میں اپنے ابو کو یہ ثابت کر دوں گی جیسے حضرت ابراہیم نے کیا تھا کہ یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ کی حفاظت کیا کریں. تو حضرت یوسف وہ بت اٹھا کے لے آئے تھے. تو لیکن ان کے بھائیوں کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے شور مچا دیا نا، ان کو چور چور کہنا شروع کر دیا، تو چور ہے اپنے نانا کا جو ہے وہ بت اٹھا کے چوری کر کے لے آیا تھا اور اس طرح کر کے. تو اس معاملے کی طرف ذکر کر کے تو کہنے لگ گئے کہ ہاں یہ تو چور ہوگا، اس کا تو بھائی بھی چور ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام صرف ان کی بات سن کے بس پی لی. اب آپ یہ سوچیں کہ ایسی کئی دفعہ ہمارے بھی ارد گرد ہوتا ہے نا، لوگ ہمیں باتیں سنا دیتے ہیں اور ہم
سن بھی لیتے ہیں، یا کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم کسی کو بات سنا دیتے ہیں تو شاید وہ بیچارہ بھی ہماری بات سن ہی لیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بہت ایسے لفظ جو ہوتے ہیں نا دوسرے کا دل کاٹ دیتے ہیں، تو ہمیں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنی گفتگو میں کہ ہم دوسرے کے کو ایسا نقصان نہ پہنچا دیں۔ اور کبھی کوئی دوسرا ہمیں ایسی سخت بات کہہ دے تو بس جیسے آپ نے صبر کیا تو بس صبر ہی کریں، تو صبر سے بڑھ کے تو کچھ نہیں۔ ہاں، اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو بس پھر اتنا ہی دیں جتنا کہ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے کہ آپ اس سے زیادہ اس کو ہرٹ کر دیں۔ جتنا اس نے ہرٹ کیا اس سے زیادہ اس کو ہرٹ کریں، ایکولی کر سکتے ہیں۔ وہ بڑا مشکل ہے پیمانہ رکھنا، جتنا اس نے مجھے ہرٹ کیا ایگزیکٹ اتنا ہی میں اس کو ہرٹ کروں، رائٹ؟ بہرحال تو معاف کر دینا اور صبر کرنا آبویسلی افضل ہے۔ تو یوسف تو بات پی کے جو ہے وہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، بس دل ہی دل میں انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو وہ میرے منہ پہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، واللہ اعلم بما تصفون، کہ اللہ تعالیٰ خوب حقیقت کو جانتا ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ اب ہم پڑھتے ہیں 78 میں۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب ان کی کریکٹر دیکھیں حضرت یوسف کے بھائیوں کا۔ ابھی انہوں نے بولا نا ہاں ہاں یہ تو چور ہی ہے، اب چور تو کہہ دیا اس کو، اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ او ہو ہم تو اللہ کی قسم کھا کر آئے تھے اور ہم نے تو وعدہ کیا تھا، اور پھر اب دیکھیں وہ جو ان کے اندر اچھائی ہے وہ بھی نکل کے آ گئی۔ اب پھر فون کہنے لگے کہ نہیں نہیں ان کا باپ تو اس کا تو باپ بہت بوڑھا ہے، ہم نے تو اس سے وعدہ کیا تھا ہم لے کر آئیں گے، اور وہ آپ تو بڑے محسن ہیں، بڑے نیک نفس ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں رکھ لیں، اس کو دے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پناہ خدا کی، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ان کے بھائیوں کا بھی کریکٹر سوچیں، جس میں کہہ رہی ہوں نا ہماری طرح کچھ اچھا کچھ برا، کہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ پہلے تو زبان کے کڑوے ہو گئے، کہہ دیا ہاں ہاں ہے ہی جھوٹا، پھر خیال آیا تو فوراً اپنے آپ کو پیش کرنے لگے کہ چلیں ہمیں رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں، ہم تو وعدہ کر کر آئے ہیں اس کے ابو سے، وہ تو بہت بوڑھے ہیں۔ تو پھر یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس میں سے سامان میں نے نکالا، تو جس کے اس میں سے سامان نکلا میں اس کو ہی رکھوں گا نا، اس کی سزا میں کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اور اس میں دیکھیں الفاظ کا چناؤ کیسا ہے کہ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا تو جو بھائی جو چور ہے، چور کا ورڈ نہیں یوز کیا، انہوں نے کہا کہ وہ جس کے پاس سے میں نے سامان پایا ہے اس کو چھوڑ کے میں کسی دوسرے کو کیسے رکھوں؟ دیکھیں نا الفاظ کا چناؤ کتنا کئی دفعہ اچھا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اسالٹ کے وکٹم ہیں، اور اس کی بجائے کئی لوگ کہتے ہیں وی آر دا سروائیور آف دا اسالٹ۔ تو نا لفظ ہوتا ہے سروائیور، میں تو سروائیور ہوں ایک اسالٹ کا، تو وہ کتنا اچھا لفظ ہے بجائے ایسے کہ میں وکٹم ہوں اسالٹ کی۔ تو وہ ورڈز کئی دفعہ ان کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے کیونکہ وہ ان کو پتا تھا وہ چور تو نہیں ہے ایسے بنیامین، اور ہو سکتا ہے بنیامین کی بھی کوئی بات نہیں آئی کہ انہوں نے کچھ کہا ہو کہ میں نے چوری نہیں کی یا میں نے نہیں پکڑا، کیونکہ جب حضرت یوسف ملے تو ہو سکتا ہے انہوں نے بتا دیا ہو کہ میں پیالہ تمہارے اس میں رکھوں گا، تو اس لیے حضرت بنیامین بھی خاموش رہے، کچھ نہیں بولے کہ میں نے تو چوری نہیں کی، مجھے نہیں پتا پیالہ کہاں سے آیا، کچھ ایسا ذکر نہیں لکھا ہوا نا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہو۔ اور پھر نہیں چور کا ورڈ نہیں استعمال کیا بھائی کے لیے، انہوں نے تو کیسے ایک دم سے چور کا ورڈ استعمال کر لیا، ہاں یہ تو چور ہی ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ تو اس سے ہمیں کیا لیسن آتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کریں، گفتگو میں ایسا نہ کریں کہ دوسرے کی دل آزاری ہو جائے، صحیح ہے؟ اور کیونکہ دل آزاریاں جو ہوتی ہیں نا کئی دفعہ بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی باقی گناہ معاف کر دیں گے، لیکن جو ہم نے زیادتیاں انسانوں سے کی ہوں گی اس کی معافی تو انسان ہی ہمیں دے سکتے ہیں نا، اس بات کی ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ بہت شائستہ زبان رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا پھر حضرت یوسف نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی جگہ تمہیں رکھ لوں، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ اب 80 میں آتا ہے جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے گا، وہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو بڑا بھائی تھا نا، کہتے ہیں اس کا نام ہے روبیل نام تھا یا یہودا تھا، اور کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اور جب ان کے بھائیوں کو قتل کرنا چاہا تو یہی وہ تھا بڑا بھائی جو تھا نا، تو اس نے کہا اب اس کے بھی کریکٹر، بڑے بھائی کا بھی کریکٹر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا کہ میں نہیں جاؤں،
میں تو اپنے والد کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتا. اب یہ دیکھیں نا اچھائی اور برائی اکٹھی آ گئی. پہلے تو وہ ان میں ہم نے کیا لکھا تھا کہ اے مورل نہیں ہونا چاہیے, اے مورالٹی نہیں ہونی چاہیے. کبھی غلطی ہو جاتی ہے جیسے ان سے ہوئی تو جو ہے وہ غلطی ہو جاتی جیسے ان سے ہوئی تو وہ انسان کو جو ہے نا ان کو احساس تھا, اور انہوں نے حضرت یعقوب کی تکلیف دیکھی ہوئی تھی کہ جب یوسف گمے تھے تو وہ کس قدر تکلیف میں تھے. تو انہوں نے کہا میں تو والد کو ایسے نہیں دے سکتا, میں اللہ کی قسم کھا کر آئی ہوں, میں نے عہدوں پہ ماں کی. اب یہ ان کی اچھائی ہے, دیکھیں نا اچھائی نکل کر آئی. انہوں نے کہا میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا, میں ساتھ ہی رہوں گا جب تک بنیامین یہاں آئے, تو میں بھی یہاں رہوں گا تاکہ ایک تسلی ہو کہ ایک بھائی تو ساتھ ہے. تو اب یہ دیکھیں وہی مکسچر, اچھائی اور برائی کا مکسچر. اور پھر یہ دیکھیں انہوں نے پہلے بھی انہیں قتل کرنے سے منع کیا تھا نا, اور اب آسان تو نہیں ہے اس زمانے میں بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے, بچوں کو چھوڑ کے, وہ تو بڑے بھی تھے, ان کے اپنے بچے ہوں گے, بیوی ہوگی, کمانے کا سلسلہ ہوگا, لینگویج بھی ان کو شاید نہیں آتی ہوگی. وہاں پر تو ہیبرو بولتے تھے اور ایجپٹ کی تو اپنی لینگویج تھی. بہرحال وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. صحیح ہے. 81 میں آیا, تم جا کے اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے, ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں, اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے جا کے جو ہے یہ بولا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی. اب پھر دیکھیں کیسی بات کر رہے ہیں, آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. اب ایسے کہنے کی بجائے یہ بھی تو, اور پھر آگے سے پھر آگے پہلے کہہ کے بری بات, ان کا دل دکھا کے حضرت یعقوب کا, اب پھر کہہ رہے ہیں کہ اب جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ ہم تو بس وہی بتا رہے ہیں, باقی غیب کیا علم تو اللہ تعالیٰ. ایسے بھی تو پولائٹلی بول سکتے تھے نا کہ پتہ نہیں کیسے غلطی سے پیالہ اس کے سامان میں سے نکل آیا, لیکن آپ فکر نہیں کریں, وہ جو بڑا بھائی ہے یہودا یا روبیل جو وہ اس کے پاس ہی ہے, وہ وہیں رہ گیا ہے, اب ہم اس کو جائیں گے تو ان کو لے کر ہم آ جائیں گے. تو اچھے طریقے سے بھی بات کر سکتے تھے نا. تو اچھے طریقے سے بات کرنے کی بجائے پہلے کہہ دیا وہ تو سابقے سے صاحبزادے نے چوری کر لی, اب پھر اس کے بعد اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی, تو پھر وہی بات ہم نے لیسن کیا سیکھا, پولائٹ بولنا بہت بہت ضروری ہے. 82 آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے, اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں, ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. اب اپنی گواہی پیش کر رہے ہیں کہ جس مرضی سے پوچھ لیں کہ ہم نے تو کوئی جھوٹ نہیں بیان کیا. 83 باپ نے یہ داستان سن کر کہا, دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا, کہ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے جو وہ سب کچھ جانتا ہے, اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اب صبر دیکھیں حضرت یعقوب کا, کہ اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ پھر سے وہی جملے استعمال کیے کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات سہل کر دی. پہلے بھی جب انہوں نے حضرت یوسف کو مارنے کی کوشش کی یا کہا کہ مر گئے ہیں, تو حضرت یعقوب نے یہی کہا تھا کہ تمہارے نفس نے تم سے کام آسان کر دیا. اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفس نے کام آسان کر دیا؟ کہ اب کیا غلطی کی انہوں نے؟ اب غلطی یہ کی کہ انہوں نے حضرت بنیامین کو چور کہہ رہے ہیں, رائٹ؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو تم چور کہہ رہے ہو, کیا اس کو جانتے نہیں ہو, پوری زندگی اس کے ساتھ رہے نہیں ہو, تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ چور ہے جب تمہیں اس کا کریکٹر نہیں پتا کہ کیسا ہے, پوری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے تم نے, اور آتے ہی کہہ دیا چور ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو پھر سہل کر دیا, اور پھر کہا کہ میں تو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کروں گا, اور اللہ ہی جو ہے وہ مجھے ان سے ملوا دے گا. یعنی بھروسہ دے کے کئی دفعہ تکلیف پہ تکلیف پہ تکلیف آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ بس اس کی امید جو ہے ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو نا امیدی نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی, ہمیشہ ہمیشہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بہتر ہوگا, چاہے آپ کو کتنا ہی ناممکن لگ رہا ہو کوئی چیز کہ نہیں ہو سکتی, تو وہ آپ نے جو ہے نا اس کی امید نہیں چھوڑنی. یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس کے اوپر کہ مشکل بھی کتنی آ رہی ہے لیکن امید نہیں چھوڑی انہوں نے, کہ صبر کا جب آپ پھل ہے انشاءاللہ مل جاتا ہے. یہ ہمارے لیے سبق ہے اس میں. اب 84 میں آیا, پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا, ہائے یوسف. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی, کہ وہ حضرت یوسف کو یاد کر کر کے اتنے زیادہ غمزدہ ہو گئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی نا, مطلب پوری بینائی نہیں گئی تھی لیکن کافی حد تک انہیں کم نظر آنے لگ گیا تھا. 85 بیٹوں نے کہا, خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں, نوبت ہی آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اب دیکھیں, اب یہاں پھر وہی کہ باپ کی فکر ہے ان کو,
یہ کہہ رہے ہیں کیوں اتنا غم کھا رہے ہیں، کیوں اس طرح کرتے جا رہے ہیں، مطلب سخت زبانی بھی وہ کرتے ہیں، ان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، لیکن بالکل ایسے بھی نہیں ہے کہ باپ کا خیال ہی نہ رکھیں، خیال بھی آ رہا ہے باپ کا کہ اب پریشان ہے تو ان کو کہہ بھی رہے ہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو اس غم میں گھولتے جا رہے ہیں، کیوں اس طرح آپ کرتے جا رہے ہیں، تسلی بھی دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں، تو وہ مکس سا کریکٹر ان کا دکھایا گیا۔ 86 اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو، کہ میں جیسے اللہ کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور میں تو اپنی فریاد اللہ سے ہی کروں گا۔ تو یہ انہوں نے کیوں کہا کہ جیسے میں جانتا ہوں اللہ کو تم نہیں جانتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیغمبر تھے نا، تو اس لیے ان کو صحیح پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر بات میں مسئلہ ہے، اور زیادہ یقین تھا ان کو، یہ تھا کہ میرے مقابلے میں جو ہے وہ تمہارے مقابلے میں مجھے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ یقین ہے اور بھروسہ ہے۔ اور پھر ان کی حرکتیں بھی انہیں پتا تھی کہ یہ اتنے اگر ان کے اوپر اللہ کا بھروسہ ہوتا تو وہ ان کا مکس سا کریکٹر دیکھتے تھے۔ اب 87 میرے بچوں جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ ٹول لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ جاؤ جا کے ٹول لگاؤ، پوچھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے تو بس کافر مایوس ہوتے ہیں۔ تو کتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ کتنی بھی بڑی تکلیف آ جائے، کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہم نے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ جانا کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب نہیں ہوگا، بس یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کافر جو ہے نا وہ اس طرح مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کا جو ہے وہ رسی اس کو تھامے رکھیں اور اللہ سے امید لگا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ 88 میں آیا جب یہ لوگ مصر جا کے یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ 89 یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ 90 وہ چونک گئے، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اب جب یہ بھائی دوبارہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کلیئر کر دیا اور کہہ دیا کہ تم نے کیا سمجھا ہے، یہ تو میں ہوں اور اللہ نے ہم بھائیوں کو ملا دیا، اللہ نے ہمارے پہ ہمارے صبر کا ہمیں جو ہے نا یہ اجر دیا۔ تو جب حضرت یعقوب نے کہا نا کہ ایک بار پھر جاؤ پھر التجا کرو، تو جب یہ دوسری دفعہ گئے تو پھر انہیں حضرت یوسف نے حقیقت بتا دی، تو تب وہ حیران ہوئے کہ تم یوسف ہو، اور اتنے حیران ہوئے کہ ہم نے تو کیا کیا تھا، ایسے کنویں میں گرا دیا اور کس طرح کیا اور یہ یہاں کیسے پہنچ گیا، بہرحال واللہ عالم کتنی انہوں نے آپس میں گفتگو کی ہوگی اور پھر کیسے حضرت یوسف نے انہیں کہا کہ میرا اللہ کا بہت احسان ہے مجھ پر، دیکھیں کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، ہاں ہاں تم تو مجھے گرا گئے تھے، میں وہاں سے نکلا، اتنی مشکل میں رہا، ایسے غلامی میں رہا، مجھے غلاموں کی طرح ادھر بیچا ادھر بیچا، کہاں میں ٹھوکریں کھاتا رہا، نہ میرے ماں باپ تھے نہ بہن بھائی تھے، کوئی رونا نہیں رویا، صرف صبر جمیل کیا کہا کہ میرے اللہ نے تو مجھ پر احسان فرمایا، اور حقیقت یہ ہے صاف بات کی کہ شکر گزاری اور صبر اور احسان کتنا ہم یہاں سے لیسن لرن کر سکتے ہیں نا، کہ کوئی گلے شکوے پورا ضرورت نہیں ہے، پرانے غم اور غصوں کو بتا بتا کے ادھیڑ ادھیڑ کے دوسروں کو سٹوریاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے پرانے غموں کو ہم ادھیڑتے ہیں اتنے وہ ہرے ہو جاتے ہیں زخم۔ اب ہمیں مطلب جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ کتنا یہ سائیکولوجیکلی کہتے ہیں جی بچپن کا ٹراما، یہ ٹراما وہ ٹراما، اور ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے، گیٹ اوور ود اٹ، موو فارورڈ، جو ہو گیا وہ ہو گیا، پرانے زخموں کو مت کرے دو۔ انہوں نے کوئی شکایت کوئی شکوہ کچھ نہیں کیا، پازیٹیوٹی پازیٹیو تھنکنگ فارورڈ تھنکنگ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، تو وہی فارورڈ تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ سے اللہ کا بڑا احسان ہے، میں تو بہت اچھے سے رہا، اور اللہ، اور پھر کیا کہا حقیقت کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے انہو من یتقی و یسیر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا، یہ سب کے لیے ٹروتھ ہے، صحیح ہے نا، ہر کسی کے لیے۔ 91 انہوں نے کہا واہ خدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اب کہنے لگے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے تو تمہارے ساتھ برا کیا لیکن اللہ نے تمہیں فضیلت بخشی اور ہم واقعی غلطی پہ تھے، اب مان گئے، یا تو ان کا عہدہ دیکھ کر مانے، یہ واللہ عالم، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ 92 اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا نا فتح مکہ کے موقع پہ کہ
آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے اور اللہ تمہیں معاف کرے، اور سب سے بڑا رحم کرنے والا کہ انہیں بھی کوئی گرفت نہیں کی تھی اور انہوں نے بھی کتنے بڑے دل سے ان کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ سخت سے سخت انہوں نے کیا ہے، اپنے بہن بھائیوں نے سخت سے سخت ان کے ساتھ سلوک کیا اور انہوں نے کیسے معاف کر دیا، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کیا قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اور قطع تعلق تو منع ہے نا اسلام میں، 3 دن سے زیادہ آپ رحمی رشتوں کے ساتھ ناراض نہیں رہ سکتے۔ رحمی رشتے کیا ہیں آپ کے؟ ایک رحم کے رشتے، یعنی کہ جو آپ کے رشتے دار ہیں، جو رحمی رشتے دار ہیں، ان سے آپ اپنے بہن بھائیوں سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے۔ اور دیکھیں کتنا انہوں نے ان کے ساتھ برا کیا، ان کے پوری زندگی ان کی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی۔ وہ کہہ سکتے تھے تمہاری وجہ سے میں کہاں درد بڑھ گئی، میں نے ٹھوکریں کھائیں، یہ کیا وہ کیا، وہی معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں۔ کیا لیسن ہے؟ فورگیونیس، فورگیونیس بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ لوگوں کو معاف کریں، اپنے آپ کو معاف کریں، تو ہی آپ کی ہیلنگ سٹارٹ ہوگی۔ ہیلنگ سٹارٹ ہوتی ہے فورگیونیس سے۔ تو فورگیو نہیں کریں گے تو کبھی ہیلنگ سٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ پکڑ کے رکھیں فورگیونیس اپنے ساتھ، کہ فورگیونیس کے بغیر کبھی ہیلنگ نہیں سٹارٹ ہوگی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ہاں ہاں معاف تو کر دیا لیکن دل میں سے تو میں کبھی بھی نہیں میں بھولتی اس کو، بھولوں گی نہیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ پھر یہ معافی نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں ہاں ہاں معاف تو کر دیا، یعنی کہ اوپر اوپر سے تو معاف کر دیا، بھولوں گی نہیں میرے ساتھ کیا کیا، نہیں۔ آپ احتیاط کریں، معاف پورے دل سے کریں۔ 93، جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو اور ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اب انہوں نے پھر ایک قمیض کا کریکٹر آ گیا، پھر سے قمیض کا کریکٹر تیسری دفعہ آیا۔ حضرت یوسف نے کہا لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈالو، ان کی جو ہے بینائی وہ واپس آ جائے گی۔ اور پھر کہا کہ سب کو میرے پاس لے آؤ۔ 94، جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ اب پھر حضرت یعقوب کو جو تھا وہ حضرت یوسف کی خوشبو آنے لگی ہے، ان کو سکس سینس نے کہا ہوگا کہ کہیں یوسف کا کچھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نبی تھے نا، تو یہ کچھ خصوصیت تھی ان کے پاس، ان کو ایسے لگی، لیکن پھر ڈرے بھی کہ یہ نہ کہیں کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ اب یہ کس نے کہنا تھا بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں؟ بھائی تو سارے گئے ہوئے ہیں، پیچھے کون تھا خاندان میں؟ بہویں، گرینڈ چلڈرن۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو ان کے بھائی تھے زبان کے سخت تھے نا، تو باپ سے کئی دفعہ عزت سے بات نہیں کرتے تھے یا دل کٹی باتیں کرنے شروع کر دیتے تھے، تو وہ وہی بہویں میں بھی دل کٹی باتیں کرتی ہوں گی، تو انہوں نے کہا مجھے تم یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ تو جیسے اگر آپ بچہ فادر کی یا پیرنٹ کی عزت نہیں کرتا تو پھر بہویں بھی نہیں عزت کریں گی۔ تو یہ ایک طریقہ کار جو پیرنٹس کے ساتھ نا کئی دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں، فزیکلی نیڈس کا پیرنٹس کا بہت خیال رکھتے ہیں، ایموشنل نیڈس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ فزیکلی تو وہ باپ کی فکر کر رہے تھے لیکن باتوں سے ایموشنل نیڈ کی فکر نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ اپنے پیرنٹس کی نہ صرف فزیکل نیڈس، ایموشنل نیڈس کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے رہنی، سافٹلی بات کریں۔ 95 میں آیا، گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اس پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہی گھر والوں نے کہا کہ آپ تو ابھی تک پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ 96، پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب کے منہ پہ ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی اود کر آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس طرح وہی کرتے کا کریکٹر کے واقعی رکھا تو بینائی ان کی واپس آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں کہتا نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو بہرحال کتنا زیادہ لمبا عرصہ ہوا، صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دیکھیں صبر 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 کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ 97، سب بول اٹھے تھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اب انہوں نے بھی اپنی مسٹیک مان لی اور پھر معافی کا جو ہے نا دروازہ وہ ہمیشہ کھلا ہے اسلام میں۔ 98، اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ جب اولاد کوئی غلطی کر لے تو کیا لیسن ہے، پیرنٹس نے اس کو پیار سے سمجھانا ہے، پیار سے رکھنا ہے۔ غلطی کر لی ٹھیک ہے، ہو گئی، اور پھر کیا حضرت یعقوب نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا رحیم ہے۔ یعنی کہ اسلام میں معافی کا دروازہ کھلا ہے، جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں معافی مانگ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، معافی مانگ لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں سے معافی مل جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معافی مل جاتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، کیسے کیسے انہوں نے کیا، ان کے بھائیوں نے، ان کے لیے بھی معافی کی درخواست ہے۔ 99، پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن اور چین سے رہو گے۔ تو اب پھر دیکھیں حضرت یوسف نے
اپنے پیرنٹس کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، ان کو ایک رسپیکٹ دی، ایک عزت دی کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھیے کہ یہ بھی لیسن ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملے تو اپنے پیرنٹس کو دیں کہ آپ کی وجہ سے ہوا، انہیں کریڈٹ دیں کہ آپ کی دعائیں تھیں، آپ کی محنت تھی، آپ کی گائیڈنس تھی، اس سے بھی پیرنٹس خوش ہوتے ہیں۔ تو حتیٰ کہ وہ تو بچپن میں بچھڑ گئے تھے، پھر بھی انہوں نے ان کو اتنی عزت دی۔ اب 100 ہے، شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کے اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب سے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ تو حضرت یوسف نے کیا کہا کہ دیکھو میرا، جب وہ جھک گئے حضرت یوسف کے آگے، پیرنٹس تخت پہ بیٹھ گئے اور بھائی جو تھے وہ تھوڑے سے تعظیم میں جھک گئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنی ایسے آپ لوگوں کو وہاں صحرا سے لے کے میرے پاس آ گئے، مجھے سب کے ساتھ ملوا دیا، کہا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں فساد ڈال دیا تھا۔ تو یہ کتنے لیسنز ہیں ہمیں یہاں سے ملتے ہیں کہ کیسے ہم نے رحمی رشتوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اور پھر کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب جو غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، کہ ایسی ایسی اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں، تقدیر اور تدبیر کا یہاں پر جو ملاپ ہے کہ بے شک وہ علیم اور حکیم ہے، کہ کس خوبصورت طریقے سے اس نے جو ہے وہ مجھے آپ لوگوں سے ملوا دیا۔ چلے جی یہیں ختم کرتے ہیں ہم، چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔